بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ ناظرین، جب مورخین اور مفسرین کی ایک جماعت کے قول کے مطابق کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو فرعون کا تخت حکومت الٹ دے گا، یہ پیشن گوئی کی گئی تو فرعون کو اب تشویش ہونے لگی اور اس نے بنی اسرائیل کو سختی کے ساتھ دبانا شروع کر دیا۔ خاص طور پر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دو اور لڑکیوں کو کنیزی کے لیے باقی رکھو۔ بس ناظرین، فرعون کا حکم ملتے ہی اب فرعون کے جاسوس بنی اسرائیل کے محلوں اور گھروں کی سختی کے ساتھ نگرانی کیا کرتے تھے اور لڑکوں کی پیدائش کی اطلاع دارالحکومت کو دے دیا کرتے تھے اور پھر دارالحکومت سے لوگ آ کر ان بچوں کو، ان لڑکوں کو ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک طرف تو فرعون یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت کو ختم کر کے رکھ دے اور دوسری طرف ان کی نسل کو بھی عملی طور پر ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے مہیا غلاموں کا کام دیتے تھے۔ لہٰذا اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ 1 سال کے پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ رکھیں اور دوسرے سال کے لڑکوں کو تہ تیغ کر دیں۔ اتفاق سے موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جو لڑکوں کے قتل عام کا سال تھا۔ ناظرین، جناب موسیٰ کی دایا آل فرعون تھی۔ اس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اب جو بچے کی ولادت ہوگی، یعنی لڑکے کی ولادت ہوگی، میں جا کر فرعون کے دربار میں خبر دوں گی اور جو ہے وہ انعام حاصل کروں گی۔ لیکن جب اس کی نگاہ پہلی مرتبہ نومولود کی آنکھوں پر پڑی تو اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کی آنکھوں کو ایک بجلی خون گئی ہو، جس نے دایا کے دل کو روشن اور منور کر دیا۔ بس وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی فریختہ ہو گئی اور ہر قسم کا برا ارادہ اس کے دماغ سے بھی نکل گیا۔ آخرکار جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے وحشت و پریشانی کے ساتھ اس صندوق کو، جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، دریائے نیل میں ڈال دیا اور نیل کی موجوں نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ ماں جو اس منظر کو دیکھ رہی تھی وہ غم اور حسرت سے بس صندوق کو دیکھتی ہوئی جا رہی تھی، لیکن خدا نے اس کے دل میں الہام کیا کہ تم اپنے دل میں کسی قسم کا غم نہ کرو، ہم بالآخر اسے صحیح و سالم تیری طرف لوٹا دیں گے۔ ناظرین، وہ صندوق جو ہے وہ دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کا محل، جو کہ دریائے نیل کے ایک کنارے پر بنا ہوا تھا۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اس عظیم دریا کی ایک شاخ اس محل کے اندر سے بھی گزرتی تھی۔ بس دریائے نیل کی موجیں بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو اپنے ساتھ اس شاخ کی طرف کھینچ لائی۔ اس وقت فرعون اور اس کی بیوی پانی کے کنارے دریا کی لہروں کا نظارہ کر رہے تھے کہ اچانک اس پر اسرار صندوق نے ان کی توجہ اپنی طرف موڑ لی۔ فرعون نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ صندوق کو پانی سے نکال لائیں۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو انہوں نے انتہائی تعجب کے ساتھ اس میں ایک خوبصورت نومولود بچے کو دیکھا، اور یہ ایسی چیز تھی کہ جس کا انہیں گمان تک نہ تھا۔ فرعون کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ نومولود بچہ ضرور بنی اسرائیل میں سے ہے جو ماورین دربار کے خوف سے اس قسم کے انجام سے دوچار ہوا ہے، لہٰذا اس نے اس کے بھی قتل کا حکم دے دیا۔ لیکن فرعون کی بیوی جو کہ بانجھ تھی، وہ بچے کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور ایک ایسی پراسرار شعاع جو اس نومولود بچے کی آنکھ سے نکلی تھی، جو اس عورت کے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی اور اپنا گرویدہ اور فریختہ بنا لیا۔ اس نے فرعون کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، یہ بچہ تو آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اس نے تقاضا کیا کہ وہ اس بچے کے قتل سے باز آ جائے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس نے درخواست کی کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور اسے اپنے مستقبل کی امیدوں کے سرمایہ کے طور پر اپنے دامن میں ہی پروان چڑھائیں گے۔ آخرکار وہ بڑے اصرار سے اپنی بات کو بادشاہ کے دل میں بٹھانے میں کامیاب ہو گئی۔ دوسری طرف بچے کو بھوک لگنے لگ گئی اور وہ رونے لگ گیا۔
فرعون کی بیوی سے بچے کے آنسو نہیں دیکھے گئے اور اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ جلد سے جلد دایا کی تلاش کریں۔ درباری جس بھی دایا کو لے کر آتے، بچہ جو ہے وہ دودھ کو نہیں پیتا اور منہ نہیں لگا رہا تھا۔ آخرکار جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی دایا تھی اور آل فرعون تھی، وہ فرعون کے درباریوں سے کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت کا تعارف کراؤں جو اس نومولود کی سرپرستی کرے؟ اور شاید اس نے یہ بھی کہا کہ اس عورت کا دودھ جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے اور مجھے اطمینان ہے کہ یہ نومولود جو ہے وہ اس کا دودھ پی لے گا۔ درباریوں نے جب یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اس امید پر کہ شاید جس کی ان کو تلاش تھی اس طریقے سے وہ مل جائے۔ اور یقیناً پروردگار عالم نے فرعون کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ بچے کو صندوق میں رکھ دو، ہم تمہیں تمہاری طرف صحیح و سالم لوٹا دیں گے۔ فرعون کی جو دایا تھی اس نے جو ہے وہ آ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ساری سرگزش جو ہے وہ بیان کر دی۔ ماں بھی اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے محبت اور امید کا ایک طوفان دل میں لیے فرعون کے دربار میں آ پہنچی، اور جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو جناب موسیٰ ماں کی خوشبو کو پہچان گئے، کیونکہ آشنائے خوشبو تھے۔ بس جناب موسیٰ علیہ السلام شکم سیر ہوئے اور اپنی ماں کا دودھ پی لیا۔ فرعون نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا تو اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ تو کون ہے کہ اس نومولود بچے نے تیرا دودھ قبول کر لیا ہے جبکہ وہ دوسری تمام عورتوں کو اس نے رد کر دیا؟ تو ماں نے جواب دیا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جس میں پاکیزہ خوشبو ہے۔ بہرحال فرعون نے بچے کو اس کے سپرد کر دیا۔ فرعون کی بیوی نے اس کی حفاظت و نگرانی کے لیے اسے رکھ لیا اور اسے تاکید کی کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بچے کو جو ہے وہ دکھانے کے لیے اس کے پاس لاتی رہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، کہ پروردگار عالم نے فرعون کے گھر میں ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اس طرح سے انتظام کر دیا کہ اب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پانے لگے۔ ناظرین، اسی طرح سے ہی انبیاء علیہ السلام کے واقعات، قصے اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نیو ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔